اولاد نافرمان ہے اور وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ان کا کہا نہیں مانتے، سمجھانے کی کوششیں کر کر کے تھک چکے ہیں، منتیں کر کر کے تھک چکے ہیں، لوگوں کو بھی بتا کر چیک کیا ہے کہ اس کو سمجھاؤ، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ بظاہر وہ اولاد کبھی کبھار آپ کی بات مان بھی لیتا ہے، لیکن پھر نافرمانی کرتا ہے۔ جو بھی وجوہات ہو، جتنے بھی قسم کی وجوہات ہوں، جو بھی پریشانی ہو، جیسے بھی آپ کا ذہن یہ تسلیم کرتا ہو، یہ بچہ میری بات نہیں مانتا، ماں باپ کا بے ادب ہے، جو بات ہم اسے کہتے ہیں وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میری ماں، آج میں بہت ہی خاص وظیفہ آپ کے لیے بتاؤں گا۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، میری ماں بہنوں، اگر آپ نے اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کر لیا تو وہ بچہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس دور کے اندر اتنے ماں باپ پریشان ہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ بھی چوری چھپے اپنے ماں باپ کی بہت ساری نافرمانیاں کر رہی ہے اور ماں باپ کی شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ بچے بھی ایسے ہیں، جو بات ان کو آپ کہتے ہیں، بظاہر آپ کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے امی ابو، ہم ایسے کام نہیں کریں گے، ایسی چیزیں نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر وہی کام کرتے ہیں جو آپ نے انہیں منع کیا تھا۔ کئی دفعہ تو گھروں میں کھل کر وہ کہہ دیتے ہیں، اولاد، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، اور والدین کے سامنے بالکل کھل کر بول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اور پھر ماں باپ کا بھی دل دکھتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ وظیفہ آپ کو اس بچے کا یا اس بچی کا نام لے کر کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کسی چیز میں، کسی برتن میں، بوتل یا گلاس وغیرہ میں پانی لے لینا ہے اور تنہائی میں کہیں پر بیٹھ جانا ہے۔ بچے کو نہیں پتہ لگنا چاہیے اور باقی گھر والوں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ عمل والدہ بھی کر سکتی ہے اور والد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر والدین میں دونوں لوگوں کو یا والد والدہ کو پتہ چل جائے کہ وظیفہ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر کے کسی اور فرد کو پتہ نہ چلے تو اپنے سامنے پانی رکھ لینا ہے اور اپنے دل میں پورا کامل یقین بنا لیں، اللہ کا تصور کر لیں، کیونکہ جب بندہ کچھ مانگنے کے لیے اللہ عز و جل کے سامنے حاضر ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے دل دیکھتا ہے کہ وہ کتنے دل سے، کتنی محبت سے اور کتنی شدت سے مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے پانی کو اپنے سامنے رکھ کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہی درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر مان لیجئے آپ کو یہ یاد نہیں یا آپ کو نہیں آتا تو کوئی بھی درود آپ کو آتا ہے تو وہ درود آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت شان ہے۔ یہ بہت طاقتور سورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تحفے میں دیا اور میرے نبی نے اپنی امت کو دے دیا۔ تو آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اس بچے کا نام لے کر پانی پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے، اور اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر رکھنا ہے عمل کرتے ہوئے۔ تو آپ کو اس بچے کا نام لینا ہے، نام لے کر پانی پہ دم کرنا ہے، ساتھ ہی اس بچے کی یا بچی کی ماں کا نام بھی لینا ہے، جیسے کہ اگر بچے کا نام اسماعیل ہے اور ماں کا نام، والدہ کا نام عائشہ ہے، تو آپ نے ایسے کہنا ہے کہ اسماعیل عائشہ کا بیٹا۔ اگر کوئی بیٹی ہے تو اس کا بھی نام لے کے ایسے ہی بولنا ہے، اور پھر اس پانی پہ دم کر دینا ہے۔ اور اس پانی کو اس بچے کو یا بچی کو آپ کو بتانا نہیں ہے، میں نے یہ دم کیا ہوا پانی تمہارے لیے لایا ہوا ہے، اور آپ نے اس نے بتانا نہیں ہے کہ آپ اسے کیسا پانی پلا رہے ہیں۔ اگر آپ کے وہاں کوئی جگ ہے، کوئی پانی پینے والا کوئی واٹر کولر ہے، بہتر ہے کہ آپ اس میں ہی پانی کو ڈال دو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 3 دن کے اندر یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ 3 دن تک آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پانی اسے پلانا ہے۔ تو میرے بھائی، میری ماں بہنوں اور جتنے سننے والے میرے ناظرین ہیں، میں ان کو یہ بڑی وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بچہ آپ کا دعوے دار ایسے بنے گا کہ آپ کی مرضی کے بغیر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا۔ میرے بھائی، صرف ایک دفعہ یہ عمل کرو گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک بار کے عمل سے اس بچے کی پوری لائف چینج ہو جائے گی، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔
اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کے اخلاق بدل جائیں گے، اس کی طبیعت بدل جائے گی، اس کا کردار بدل جائے گا، اس کے آنکھوں کے نظارے بدل جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔